قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی خدمت لی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عجمیوں کو خدمت دین کے لیے قبول فرمایا۔ سورۃ جمعہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے جب اپنا رسول بھیجا ان امی لوگوں کے اندر جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب اللہ کی تعلیم اور اسی طریقے سے حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ان صحابہ کے بعد پھر وہ لوگ آئیں گے ان میں بھی نبی پاک کا فیض پھیلے گا کہ جو صحابہ سے ابھی ملے نہیں ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ ان عجمیوں کا ذکر تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث کی خدمت لینی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کی خدمت دیکھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عجمیوں سے لی، پھر حدیث کی خدمت دیکھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عجمیوں سے لی، پھر فقہ کی خدمت دیکھیں اس میں بھی امام اعظم یعنی فقہ کے 4 امام بنے، اس میں بھی امام اعظم یعنی فقہ کے 4 امام بنے تھے، ان میں سب سے اونچے امام جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ بھی عجمی تھے۔ تو کہ قرآن کریم کی جو خدمت لی وہ قاری عاصم کوفی یہ کوفہ کے ہیں، یہ عجمی ہیں، لہذا جو ہے قرآن کریم آج جو آتا ہے یہ قرآن کریم قاری عاصم کوفی کی قرات پر چھپتا ہے اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر چھپتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر سعودیہ سے جو قرآن کریم چھپتے ہیں ان کے آخری صفحات میں دیکھیں، انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا کتب ھذا المصحف الکریم، یہ جو قرآن کریم جو یہ چھاپ قاری عاصم کوفی کی قرات پر اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر۔ گویا کہ عجمیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس خدمت کے لیے ایسا قبول فرمایا کہ عربی قرآن کریم جو آپ پڑھا جاتا ہے وہ بھی عجمیوں ہی کی قرات اور ان کی روایت پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ سعودی عرب سے بھی جو قرآن کریم کے نسخے چھپتے ہیں اس کے آخر میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ وہاں انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم قاری عاصم کوفی کی قرات پر اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر چھپا ہوا ہے اور اسی پر پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث کی دیکھیں تو سیاہ ستہ 6 کتابیں حدیث کی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ 6 کتابیں حدیث کی ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ 6 کی 6 کتابوں کی مصنف جو ہے وہ سب کے سب عجمی ہیں، کوئی بھی عربی نہیں ہے، سب عجمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کی ایسی خدمت لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالواسطہ فیض ان کے اندر ایسا پہنچا ہے کہ حدیث کی یہ 6 بڑی جو کتابیں ان کے مصنف سب کے سب عجم کی دنیا کے لوگ ہیں، بخارا کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور آج پوری دنیا کے لیے وہ کتابیں سند ہیں۔ پھر فقہ کو دیکھیں، فقہ کے اندر 4 بڑے امام آئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان میں 3 امام جو ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ عربی ہیں اور ایک ان میں عجمی ہے نعمان ابن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ۔ تو جو عجمی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم بنا دیا، یعنی 4 اماموں میں سب سے بڑا امام امام اعظم، اور اعظم کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے کر گئے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ یہ فیض جو ہے آگے سے آگے پھیلے گا عجموں کے اندر بھی، تو پوچھا گیا کہ بھی وہ کون شخص ہوگا کہ جو آسمان ثریا سے علم کو زمین پر اتارے گا؟ تو آپ نے اشارہ کیا سلمان فارسی کی طرف، کہا کہ سلمان فارسی کو عالم الناس ہوگا، اعظم الناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ اعظم الناس ہوگا، وہ علم اور فضل کی اتنی بلندی پر پہنچے گا کہ آسمان پر بھی اگر علم پہنچ جائے گا تو آسمان سے اتار کے زمین پہ پھیلا دے گا۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سلمان فارسی کی نسل میں وہ جو شخص ہے وہ ایک ہی شخص ہے اور وہ نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے امام اعظم بنایا اور اعظم کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود دے گئے۔
دے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو عجمیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر یہ علم و فضل کا فیضان پھیلایا۔ تو گویا کہ یہ ان لوگوں کی شبہ کا جواب ہے جو آج یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو عجمی دین ہے، یار یہ عجمی لوگ ہیں، ہند و پاک کے لوگ کیا جانے دین کیا ہوتا ہے، دین تو مکے مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی محض ادب کی وجہ سے اور کسب اور محنت کی وجہ سے جب کام لینے لگتے ہیں تو عجمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ آج مکہ اور مدینہ کے قراء اور حفاظ بھی اسی قرات اسی روایت پر قرآن پڑھ رہے ہیں جو عجمیوں نے دنیا کے اندر پھیلائی، اور خود اپنے لکھ کر اقرار کر رہے ہیں کہ یہ قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر لکھا ہوا ہے، اور اسی پر ساری دنیا تلاوت کرتی ہے۔ اور حدیث کی کتابیں میں نے بتایا کہ 6 کے 6 مصنف سارے کے سارے عجمی ہیں، کوئی عربی نہیں ہے، اور ساری استفادہ کر رہے ہیں کہ جو کہ عجمیوں نے لکھی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر مقلد ہیں جن کی تقلید کرنے والے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے تقسیم کر دے۔ اس میں کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جیسے چاہے عطا ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ قاری عاصم کوفی یہ مسجد نبوی کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی اور خوشبو فضا میں پھیلتی تھی، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسی عجیب و غریب خوشبو ہے، نہ الائچی کھانے سے یہ خوشبو پیدا ہو سکتی ہے، نہ کوئی ایسی خوشبودار چیز ہے جو یہ خاص خوشبو جو ان کی تلاوت کرنے پر پھیلتی ہے مسجد نبوی میں۔ تو لوگوں نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ خاص خوشبو آپ کے منہ سے پھیلتی ہے پوری فضا کے اندر، تو یہ کیا آپ رہتے ہیں یا کوئی ایسی خوشبودار چیز منہ میں رکھتے ہیں، یہ کیا خوشبو ہے؟ اس وقت قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل یہ بات نہیں ہے، ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور آپ کا دیدار میں نے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عاصم اتنی محبت کے ساتھ تلاوت کرتے ہو، اتنی لگن کے ساتھ تلاوت کرتے ہو کہ تمہاری یہ ادا مجھے بڑی پسند آتی ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم بھلے ایک صفحہ آپ پڑھ لیں لیکن پوری محبت کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ پڑھیں، کوئی ایک صفحہ آپ کو اتنا نفع دے گا، آپ کو ایک پارا نفع نہیں دے گا۔ اب بغیر لگن اور توجہ سے آپ ذرا پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے اجر آپ کو ملے گا، لیکن اس کے خاص جو انوارات ہیں، ان نقوش کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے کہ جب انسان پوری لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ، کیونکہ محبوب کے کلام کو محبوب سمجھ کے جب تلاوت کرتا ہے اس کا لطف ہی الگ ہے۔ فرمایا کہ تم اتنی محبت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ مجھے تیری یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، آؤ آگے بڑھو، میں تیرے اس منہ کا بوسہ لے لوں، اس منہ کا میں بوسہ لے لوں جس منہ سے تم اللہ کا کلام تلاوت کرتے ہو۔ تو کہا کہ مجھے آگے بڑھایا، سینے سے لگایا اور میرے ہونٹوں کا رسول اللہ نے بوسہ لیا، کہا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میری تلاوت میں سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لب مبارک جو میرے لبوں سے لگے ہیں، یہ اس کی خوشبو ہے کہ جو خوشبو دنیا کی خوشبوؤں کے اندر ملتی نہیں ہے۔ وہ یہ صحبت با اولیاء یا صحبت با انبیاء، نبی کی صحبت جو سید المرسلین خاتم النبیین کی صحبت نصیب ہوئی، ایک بوسہ لیا ہے جس کے نتیجے میں خوشبو فضا کے اندر ایسی پھیلتی ہے کہ سونگھنے والے حیران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قاری عاصم کوفی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند مقام عطا فرمایا کہ ان کی قرات پر آج پوری دنیا کے اندر قرآن کریم جب وہ پڑھا جاتا ہے، اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر پوری دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم جتنی محبت اور لگن کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی قدر اس قرآن کریم کا انوارات، آثار اور رموز جو ہے انسان کے قلب کے اندر اتارتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نقوش کے اندر یہ سارے راز چھپا رکھے ہیں۔ یہ وجہ ہے آپ دنیا کی دلچسپ کتاب کو جب وہ ایک دو دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے،
آپ بوریت محسوس کرتے یار میں نے لیکن قرآن کریم ساری زندگی آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن طبیعت اس سے بھرتی نہیں ہے، طبیعت اس سے بور نہیں ہوتی، آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہزاروں دفعہ قرآن کریم پڑھ چکے ہوں گے لیکن اس سے دل بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں بھرتا، اصل میں وہ جو نقوش ہے، جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو انوارات اور جو راز چھپا رکھے ہیں، وہ اس کا اثر، اس کا لذت ہے جو آپ کو ملتی رہتی ہے، اور ان انوارات کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو ان انوارات کا لطف آپ کو محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب، وہ قرآن کریم جو میں نے آپ پر نازل کیا تھا اور آپ نے امت کو سنایا تھا، آج مجھے براہ راست خود بھی سنا۔ فرمایا کہ نور کا ایک منبر قائم کیا جائے گا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ صحابہ اکرام اور جنہوں نے قرآن کریم براہ راست نبی سے سنا ہوگا، کیونکہ آخرت کے اندر تو قرآن کریم کے جو الفاظ میں چھپے ہوئے جو اس کے انوارات، اس کے جو رعنائی اور حسن، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ظہور کا دن ہے، وہ سارے راز ظاہر کیے جائیں گے۔ تو قرآن جب اپنے پورے انوارات کے ساتھ ظاہر ہوگا تو صحابہ اکرام حیران ہو کے ایک دوسرے دیکھیں گے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کیسے انوارات والا کلام ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے یہ کلام وہی ہے جو دنیا کے اندر تم سنتے تھے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر الفاظ کا پردہ ڈال رکھا تھا، نقوش کا پردہ ڈال رکھا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ اگر یہاں پر یہ سارے راز کھول دیے تو ہر آدمی مومن ہو جائے گا تو امتحان کیا رہا؟ تو یہ تو یؤمنون بالغیب، غیب کے پردے کے اندر جو ایمان لانے والوں کی قیمت ہے، اس لیے وہاں پر نقوش کے اندر یہ سب راز چھپا رکھے تھے، لیکن یہاں یہ تو یہ یوم انعام ہے، یا تو انعام دینے کا وقت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر چھپے ہوئے جو راز تھے، اس کا جو حسن اور رعنائی تھی، اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کو عجیب و غریب لگ رہا ہے، لیکن کلام وہی ہے جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن طبیعت کے اندر کوئی بھاری پن اور بوریت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر جو چھپا ہوا حسن، اندر چھپی ہوئی جو لذت ہے، وہ اس کو جو غیر شعوری طور پر محسوس کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم اس سے دل بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، اور قرآن سے لگن انسان کی قائم رہتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی دولت، اور میں نے قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تجوید، اس کے معنی معارف، اس پر محنت کیے ہیں اور اس کی لذائذ حاصل کیے ہیں اور آگے امت کے اندر پھیلائے ہیں، ان کی قیمت خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو خود سیکھا پھر آگے سکھایا، خود قرآن سیکھا اور آگے سکھایا۔ فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، تو گویا کہ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ خیر اور سب سے زیادہ نفع والا قرار دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ خاص لگن اور شوق